آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں کہ فیصل آباد محکمہ صحت کی بلڈنگ میں 2 خواتین سے مبینہ اجتماعی زیادتی۔ سول لائن پولیس نے 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ متاثرہ لڑکی کا کہنا ہے کہ چند ماہ طاہر الطاف سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا تھا۔ 11 مئی کو ملزم نے رات کے کھانے کی دعوت دی اور سوسا روڈ پر بلایا۔ اسلحے کی نوک پر میرے اور میری سہیلی سے زیادتی کی۔ پولیس نے خواتین کا میڈیکل کروا کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد محکمہ صحت کی بلڈنگ میں 2 خواتین سے مبینہ اجتماعی زیادتی۔ سول لائن پولیس نے 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ متاثرہ لڑکی کا کہنا ہے کہ چند ماہ طاہر الطاف سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا تھا۔ 11 مئی کو ملزم نے رات کے کھانے کی دعوت دی اور سوسا روڈ پر بلا لیا۔ اسلحے کی نوک پر میری اور میری سہیلی سے زیادتی کی۔ پولیس نے خواتین کا میڈیکل کروا کر ملزمان کی تلاش کر دی ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے طیب مقبول سے۔ جی طیب، بتائیے گا ابھی تک ملزمان کے خلاف پکڑ ہوئی ہے؟ جی بالکل، محکمہ صحت کے دفتر DHDC میں 2 خواتین کو مبینہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس کا مقدمہ تھانہ سول لائن میں اجتماعی زیادتی کی دفعات کے تحت درج کر لیا گیا ہے۔ فوزیہ بی بی کی مدعیت میں درج مقدمہ میں جو متاثرہ لڑکی فوزیہ ہے، اس کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ ملزم طاہر الطاف سے چند ماہ قبل اس کی ملاقات ہوئی، ٹیلی فون پر رابطہ ہوا، جو بعد میں قریبی تعلقات میں تبدیل ہو گیا۔ 11 مئی کو ملزم نے رات کا کھانا کھلانے کے لیے اس کو جب سوسا روڈ پر بلایا تو وہ اپنی سہیلی نورین کو بھی ساتھ لے گئی۔ ملزم کھانا کھلانے کے بعد ان کو کار میں بٹھا کر عدالتوں کے قریب واقع DHDC کے دفتر میں لے گیا، جہاں پر ملزم جو طاہر تھا اس نے اسلحہ کی نوک پر فوزیہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا، جبکہ وہاں پر موجود ملزمان وحید اور ملک نامی شخص دونوں نے اسلحہ کی نوک پر اس کی سہیلی نورین کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اور جو محکمہ صحت کی بلڈنگ کا چوکیدار عدیل جان تھا وہ تمام تر معاملہ میں ملوث رہا۔ پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کر لیا گیا، تاہم ابھی تک ملزمان گرفتار نہیں کیے گئے۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر صدیق کی جانب سے محکمہ صحت کے چوکیدار عدیل جان کو معطل کر دیا گیا ہے اور اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پولیس حکام کا یہ کہنا تھا کہ لڑکیوں کا میڈیکل کروا لیا گیا ہے، ملزمان کی تلاش جاری ہے، جلد ان کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد محکمہ صحت کی بلڈنگ میں 2 خواتین سے مبینہ اجتماعی زیادتی ہوئی۔ سول لائن پولیس نے 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ متاثرہ لڑکی کا کہنا ہے کہ چند ماہ طاہر الطاف سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا تھا۔ 11 مئی کو ملزم نے رات کے کھانے کی دعوت دی اور سوسا روڈ پر بلا لیا۔ اسلحے کی نوک پر میرے اور میری سہیلی سے زیادتی کی۔ پولیس نے خواتین کا میڈیکل کروا کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ افسوسناک خبر ہے کہ فیصل آباد محکمہ صحت کی بلڈنگ میں 2 خواتین سے مبینہ اجتماعی زیادتی ہوئی۔ سول لائن پولیس نے 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ متاثرہ لڑکی کا کہنا ہے کہ چند ماہ طاہر الطاف سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا تھا۔ 11 مئی کو ملزم نے رات کے کھانے کی دعوت دی اور سوسا روڈ پر بلا لیا۔ اسلحے کی نوک پر میرے اور میری سہیلی سے زیادتی کی۔ پولیس نے خواتین کا میڈیکل کروا کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد محکمہ صحت کی بلڈنگ میں 2 خواتین سے مبینہ اجتماعی زیادتی ہوئی۔ سول لائن پولیس نے 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ متاثرہ لڑکی کا کہنا ہے کہ چند ماہ طاہر الطاف سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا تھا۔ 11 مئی کو ملزم نے رات کے کھانے کی دعوت دی اور سوسا روڈ پر بلا لیا۔ اسلحے کی نوک پر میرے اور میری سہیلی سے زیادتی کی۔ پولیس نے خواتین کا میڈیکل کروا کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر صدیق نے چوکیدار کی معطلی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد محکمہ صحت کی بلڈنگ میں 2 خواتین مبینہ اجتماعی زیادتی کا شکار ہوئیں۔ سول لائن پولیس نے 6 افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا۔ متاثرہ لڑکی کا کہنا ہے کہ چند ماہ طاہر الطاف سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا تھا۔ 11 مئی کو ملزم نے رات کے کھانے کی دعوت دی اور سوسا روڈ پر بلا لیا۔ اسلحے کی نوک پر میرے اور میری سہیلی سے زیادتی کی۔ پولیس نے خواتین کا میڈیکل کروا کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی، جبکہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر صدیق نے چوکیدار کی معطلی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں CPO فیصل آباد علی ناصر رضوی کی جانب سے پہلی کرائم میٹنگ کا انعقاد۔ SSP انویسٹیگیشن، SSP آپریشن ڈویژن، SSPs ضلع کے سرکل افسران، SHOs انچارج انویسٹیگیشن کی شرکت ہوئی۔ سٹی پولیس آفیسر کا عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا بھی حکم ہے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ CPO فیصل آباد علی ناصر رضوی کی جانب سے پہلی کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ SSP انویسٹیگیشن، SSP آپریشن ڈویژن، SSPs ضلع کے سرکل افسران، SHOs انچارج انویسٹیگیشن کی شرکت ہوئی۔ سٹی پولیس آفیسر کا عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر
حل کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سی پی او فیصل آباد علی ناصر رضوی کی جانب سے پہلی کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ایس ایس پی آپریشن ڈویژن ایس ایس پی شریک ہوئے۔ آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کا 25 مئی کو حقیقی آزادی مارچ کا اعلان۔ پی ٹی آئی لائر زون کی جانب سے کارکنوں کو گرفتاریوں سے بچانے اور قانونی معاونت فراہم کرنے کے لیے ہر حلقے کے لیے وکلاء فورم تشکیل دے دیے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اور عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، بتائیے گا۔ جی، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کی کال دے دی گئی ہے، اور اس حوالے سے پی ٹی آئی کی جانب سے کارکنوں کی گرفتاریوں میں قانونی معاونت فراہم کرنے کے لیے اور ان کو گرفتاریوں سے بچانے کے لیے لیگل فورمز تشکیل دے دیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف لائرز ونگ کی جانب سے قومی اسمبلی کے ہر حلقہ کی سطح پر فورم تشکیل دے دیا گیا ہے، جس میں مختلف وکلاء کو شامل کیا گیا ہے، تاکہ اگر کسی بھی کارکن کو پولیس بلا جواز گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے یا کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو یہ جو فارمز ہوں گے وہ ان کو قانونی معاونت فراہم کریں گے۔ نہ صرف عدالتوں میں ان کی قانونی معاونت کی جائے گی، لیگل ایڈ فراہم کی جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے ساتھ قانونی طور پر نمٹنے کے لیے بھی یہ وکلاء فورم جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے سود مند ثابت ہوں گے۔ تو اس حوالے سے پی ٹی آئی لائرز ونگ فیصل آباد سٹی کی جانب سے NA 107، NA 108، 109 اور 110 کے لیے 4 حلقوں میں یہ فورمز تشکیل دیے گئے ہیں، اور ان پینلز میں مختلف وکلاء جو کہ پی ٹی آئی لائرز ونگ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے، تاکہ جہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، پی ٹی آئی کی مقامی قیادت کو کسی بھی سطح پہ کسی قسم کی معاونت کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ لیگل ٹیمیں جو ہے 25 مئی کو حقیقی آزادی مارچ کا اعلان۔ بہت شکریہ عمیر عظمت، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، سرگودا روڈ کا تعمیراتی کام التوا کا شکار۔ روڈ کی تعمیر شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے ٹریفک جام ہونے سے گھنٹوں خوار ہونا پڑتا ہے۔ سرگودا روڈ کا تعمیراتی کام شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ تعمیراتی کام کے باعث لوگوں کا گزرنا محال ہو گیا۔ روڈ کی تعمیر کے باعث گھنٹوں ٹریفک جام رہنے لگی۔ ضلع انتظامیہ نے آنکھیں موند لیں۔ سرگودا روڈ کی تعمیر میں تاخیر پر شہری ضلع انتظامیہ پر برس پڑے۔ شہریوں کا کہنا ہے 6 ماہ گزرنے کے باوجود روڈ کی تعمیر کا کام مکمل نہیں ہو سکا۔ روڈ کی تعمیر کا کام درد سر بن چکا ہے۔ حکام والا جلد روڈ کی تعمیر کو یقینی بنائیں۔ جب سے کام شروع کیا انہوں نے، یہ 1 ماہ ہو گیا تقریباً اسی طرح، اور کاروبار بالکل ہی متاثر ہو کر آ گیا۔ جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ مشینیں ان کی خراب ہیں، سارا کچھ ان کا خراب ہے۔ جب ان سے پوچھتے ہیں کہہ رہا ہے کام نہیں، مشینیں خراب ہیں، یہی ان کی بات ہے۔ آپ کے سامنے مشینری ٹھیکیدار کو بلا کے پوچھیں، ہم مشینری بالکل خراب پڑی ہے ان کی یہاں پہ، بالکل کوئی کام بھی نہیں ہو رہا۔ پچھلے 22 تاریخ ہو گئی ہے، اگلی 22 تاریخ آ گئی ہے، 1 ماہ سے مشینری ادھر ان کی ہے، کوئی ورک نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، ٹھیکیدار سے پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے۔ مہنگائی کے دور میں کاروبار تباہ ہو چکے ہیں۔ مقامی لوگ جو ہیں جن کو ملحقہ راستے درپیش ہیں، ان کو راستے بدل کے اپنے گھر جانا پڑتا ہے۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ڈی سی صاحب، کمشنر صاحب اس پہ فوری طور پہ ایکشن لیں۔ سرگودا روڈ کی تعمیر کی وجہ سے کاروبار بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ لیگی حکومت کے قیام کے بعد بھی فیصل آباد میں میونسپل سروسز کا کام بہتر نہ ہو سکا۔ شہری اور بلدیاتی نمائندگان کی مشکلات برقرار ہیں۔ شہریوں کا موقف ہے کہ حالات بہتر ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک موجودہ حکومت مستحکم نہیں ہو سکی، ابھی کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ سابق یوسی چیئرمین میاں طاہر ایوب کا کہنا تھا کہ واسا سمیت دیگر مسائل سے جان چھڑوانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اسٹریٹ لائٹس میں بھی کوئی کام نہیں ہوا۔ مستحکم حکومت ہی حالات بہتر کر سکتی ہے، اس کے لیے تگ و دو کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ لیکن ابھی تک واسا کی طرف سے کوئی بہتری نہیں آئی۔ ابھی تک بھی اکثر جگہ پہ گندا پانی آ رہا ہے۔ گلستان کالونی میں اسپیشلی ہمارے علاقے میں پچھلے کئی دنوں سے سیوریج ملا پانی آ رہا ہے، اور سیوریج بھی ابھر رہے ہیں۔ اس طرح اور بھی جو معاملات ہیں اس طرح کے، اس میں کوئی اتنی بہتری نہیں ہوئی۔ اہلیان علاقہ نے پنجاب حکومت سے نوٹس لے کر مسائل حل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اپلائڈ فار گاڑیوں کے خلاف مہم میں تیزی کر دی گئی۔ فیصل آباد میں 2 روز کے دوران 100 سے زائد گاڑیاں مختلف سیکٹرز میں بند۔
फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस ने गैर नमूना नंबर प्लेट्स और अप्लाइड फॉर गाड़ियों के खिलाफ मुहिम में तेजी कर दी। कार्रवाइयों के हवाले से सीटीओ तनवीर अहमद मलिक ने सेक्टर इंचार्जेस से अहम मीटिंग की, जिसमें बिला इम्तियाज कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए। 100 के लगभग हमने अनरजिस्टर्ड मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ वो बंद की हैं 550 में, और उसके अलावा जो गैर नमूना नंबर प्लेट्स थी वो उतरवाई हैं, काले शीशे, और उसके स्पेशली तो जो अपना है एक्साइज एंड टैक्सेशन के साथ मीटिंग्स करके टीमें बनवाई हैं। सीटीओ तनवीर अहमद मलिक का कहना था कि वजीर आला के अहकामात के बाद मुहिम में ज्यादा सख्ती आएगी। गुज़श्ता 2 रोज में 100 से ज्यादा गाड़ियां मुख्तलिफ ट्रैफिक सेक्टर्स में बंद करके गाड़ी मालकान को भारी जुर्माने किए गए हैं। जहाँ पे वो एक्साइज वाले हमारे साथ नहीं तो हम इंडिपेंडेंट अपना कर रहे हैं, और 550 की जो हमारी जो बंदी सिलसिला है गाड़ियां बंद करने का, वो अब थानों में भी अगर गुंजाइश ज़ाहिर नहीं होती, की जगह कम होती है, तो वो हमारे जो ऑफिस हैं, हमारे जो ट्रैफिक सेक्टर इंचार्ज के ऑफिस, हम वहाँ पे वो गाड़ियां हम बंद करवा। सीटीओ का कहना था कि गैर नमूना नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों पर घूमने वालों से कोई रायत नहीं की जाएगी। अप्लाइड फॉर गाड़ियों की नंबर प्लेट्स जल्द जारी करने के लिए महकमा एक्साइज के अफसरान से मीटिंग की है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास बेग, फैसलाबाद। हादसात में इजाफा होने लगा। जिला चिन्योट में ट्रैफिक हादसात की शरह बढ़ने लगी। एक हफ्ते के दौरान 82 रोड हादसात हुए। रेस्क्यू 1122 की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले ट्रैफिक हादसात में 99 अफराद जख्मी हुए। इसी पर बात करते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। बिल्कुल, चिन्योट शहर की तमाम बड़ी शराहें हादसात का घर बनती हुई नजर आ रही हैं। सिटी 41 ने रेस्क्यू 1122 की एक हफ्ते की रिपोर्ट हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 82 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें टोटल जो 99 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। जिनके हवाले से बात की जाए तो मेल जो है वो 68 है, जबकि फीमेल 21 जो है वो उनको अस्पताल लाया गया और उनका इलाज मुआवजा किया जा रहा है। जबकि 22 अफराद ऐसे हैं जिनको फर्स्ट एड देकर रेस्क्यू 1122 की जानब से जो है उनको घर भेजा गया है। तो सबसे बड़ी वजह चिन्योट की तमाम बड़ी शराहें हैं जो कि खस्ता हाल हो चुकी हैं और रोजाना की बुनियाद पर हादसा का सबब बन रही है। इस वजह से शहरियों का ये मुतालबा सामने आ रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि इन शराहों की खस्ताहाली को दूर करने के साथ साथ तामीर और मुरम्मत के अमल को यकीनी बनाया जाए। जबकि रेस्क्यू 1122 की रिपोर्ट के मुताबिक और रेस्क्यू काम का यही कहना है कि आए रोज बढ़ते हादसात की सबसे बड़ी वजह शराहों की खस्ताहाली और वन वे ना होना है। हुकूमत को चाहिए कि बढ़ते हादसात को कंट्रोल करने के लिए इन शराहों की खस्ताहाली को दूर करना होगा। अब्दुल कदीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बच्चों को शदीद गर्मी से कैसे बचाया जाए? झंग के पेन स्कूल में बच्चों को गर्मी की शिद्दत कम और आगाही देने के लिए वाटर डे का इनेकाद किया गया। झंग के पेन स्कूल में बच्चों को गर्मी की शिद्दत कम करने के हवाले से आगाही देने के लिए वाटर डे का इनेकाद किया गया, जबकि परिंदों की प्यास खत्म करने के लिए पानी से भरे प्याले भी सजाए गए। वाटर डे में नन्हे बच्चों ने वाटर गेम्स में कसीर तादाद में शिरकत की। परिंदों को भी पानी की बहुत जरूरत होती है, इसलिए हम सबको भी अपने घर में परिंदों के लिए पानी का इंतजाम करना चाहिए। असातिज़ा की जानिब से हीट स्ट्रोक से बचाव बारे भी बच्चों को आगाही दी गई, जबकि बच्चों की जानिब से परिंदों और दीगर जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अज़्म का भी इजहार किया गया। स्कूल में स्विमिंग डाला है, मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत मजा आ रहा है और आज हमने बहुत से मुख्तलिफ गेम्स खेले। वाटर डे के मौके पर बच्चों की जानिब से रंगारंग मलबूसात ज़ेबतन किए गए। वाटर डे की मुनासबत से चार्ट्स पर खूबसूरत तस्वीर भी अवेजा की गईं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद में न्यू अनारकली बाजार के इंतखाबात सिक्का ग्रुप की शानदार फतेह भारी अक्सरियत से कामयाब हो गया। सदर अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का की जानिब से नौ मुंतखब सदर मलिक आसिफ, जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद अकरम, नायब सदर राना रजाक और दीगर अहदेदारों को मुबारकबाद पेश की गई। इस मौका पर नौ मुंतखब अहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी का एहतमाम किया गया। मेहमान खसूसी अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मियाँ रियाज शाहिद, चौधरी शकील जट, मिर्जा सुमरेज सोमी, चौधरी शाहिद नदीम, अब्बास हैदर शेख, मलिक इमरान मजीद ने नौ मुंतखब अहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम किए। न्यू अनारकली की ताजिर काबीना की जानिब से ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया, जबकि नौ मुंतखब सदर मलिक आसिफ को अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद का नायब सदर नामजद कर दिया गया। इस मौका पर शानदार जश्न का एहतमाम किया गया और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का माहाना इजलास। ताजरों की आय रोज बढ़ती हुई महंगाई पर दुहाई। कहते हैं कि हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां तश्कील दे। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। फैसलाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का माहाना इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसको चेयर कर रहे हैं एहसान सिकंदर, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। और आज गुफ्तगू की गई है महंगाई के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन ने इस बात पर
حکومت سے جو ہے کچھ مطالبات رکھے ہیں، اور مطالبات میں سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ جو الیکٹرانکس مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں کے اندر یقینی صورتحال پیدا کی جائے۔ جو غیر یقینی صورتحال ہے، جو انسرٹینٹی ہے، اس کی وجہ سے گاہک بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ رات کو قیمتیں کچھ اور ہوتی ہیں، صبح قیمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، پرائسز بڑھنے کی وجہ سے گاہک بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اور مڈل میں یعنی جو تاجر ہے وہ پس رہا ہے، اور اس کا مارجن جو ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ احسان سکندر موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اس حوالے سے۔ کیا کہیں گے مہنگائی کا جو ایک نیا طوفان برپا ہوا ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل بٹ صاحب، یہ جو انسرٹن سچویشن بنی ہوئی ہے، ڈالر ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا گورنمنٹ سے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو ڈالر پہ کوئی کیپ لگائیں، اس کو نیچے لے کے آئیں۔ اس کی وجہ سے پرائسز کا اپ ڈاؤن چل رہا ہے، اور ڈاؤن تو چل نہیں رہا، اپ ہی چل رہا ہے، اور اپ ایسا ہے کہ وداؤٹ نوٹسز کمپنیز جو پرائسز وہ انکریز کر رہی ہیں۔ رات کو ریٹ کچھ اور ہوتا ہے، صبح ریٹ چینج ہو جاتا ہے، اور ہمارا جو ڈیلرز کا مارجن تھا وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے ہماری سیل بھی رک رہی ہے۔ یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ کچھ اپنا ڈالر کے اوپر کم از کم کیپ لگائیں، کیونکہ موسٹلی چیزیں جو ہیں ہماری ڈالر سے ریلیٹڈ ہیں، ڈالر جیسے ہی بڑھتا ہے چیزیں اپ گریڈ ہو جاتی ہیں۔ عمران بھائی یہ بتائے گا کہ ایک کسٹمر آپ کے پاس آیا، اس نے اے سی کا پتہ کیا، وہ ₹1,00,000 کا ہے، ₹1,25,000 کا ہے، وہ آپ سے مہنگا ہونے کی وجہ سے بغیر خریدے واپس چلا گیا، اگلے دن وہ اسی قیمت پہ واپس لینے آتا ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ اب $1,50,000 کا ہو گیا، تو کسٹمر کے اوپر کیا بیتتی ہے؟ بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا سٹی 41 کا۔ اصل میں مہنگائی تو پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے، لیکن فرق اتنا پڑا کہ تھوڑی سی انکنڈیشنل ہو چکی ہے اس وقت مہنگائی۔ پہلا آپ اے سی کا ریٹ دے رہے ہو صبح 1,04,500 کے قریب، اگلے دن وہی اے سی 1,10,000 کا ہے۔ کسٹمر اس میں ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہے کہ یار یہ شاید دکاندار میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، لیکن اصولی طور پہ دکاندار وہ سلوک کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اسے کسٹمر عزیز ہے، کسٹمر ہوگا تو اس کی دکانداری ہے۔ اصل میں کمپنیز بغیر بتائے رات کو نوٹسز جاری کرتی ہیں، وہ بھی واٹس ایپ گروپ میں، یا فون کر دیں گے ان کے نمائندے کہ جی صبح ریٹ یہ ہو گیا ہے۔ میری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ آپ کوشش کریں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بھی چیز حرفاً آخر ہوگی کہ وہ لازم ہو جائے گی، کوشش کریں جو ڈالر کا ریٹ روز اپ ہو رہا ہے نا، اسے کسی جگہ پر سٹاپ لائن لگوائیں، وہ سٹاپ ہوگا، ہماری چیزوں کے ریٹ سٹیبل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، چیزوں کے ریٹ سٹیبل کرنے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی ہے حکومت الیکٹرانک مصنوعات کی قیمتوں کو مستحکم کرنے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیاں تشکیل دے۔ بہت شکریہ شراز بٹ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب بات کریں تو جنگ کے اساتذہ کے لیے اچھی خبر ہے، ڈینگی فوکل پرسنز کو کئی ماہ سے رکے کنوینس الاؤنس کی فراہمی شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں اویس خان سے۔ جی اویس خان، تفصیلات سے آگاہ کریں۔ بالکل، جنگ میں محکمہ تعلیم کی جانب سے اسداد ڈینگی مہم میں حصہ لینے والے اساتذہ کے جو کنوینس الاؤنس کی فراہمی کے حوالے سے اقدامات کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اساتذہ کو کنوینس الاؤنس کی عدم فراہمی کے باعث جو خاصی حد تک مشکلات کا سامنا تھا، خصوصی طور پر اسکولوں میں تعطیلات کے دوران اسداد ڈینگی مہم کے اندر حصہ لینے والے اساتذہ کے جو کنوینس الاؤنس جو ہے وہ روک دیے گئے تھے، جس کی بعد جو ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن کی جانب سے صورتحال پر نوٹس لیتے ہوئے اور اساتذہ کی شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ سی یو ایجوکیشن کے مطابق جو ہے تمام تر اساتذہ جو اسداد ڈینگی مہم کے اندر جو ہیں وہ انہوں نے کردار ادا کیا، ان کا ڈیش بورڈ سے ان کی تمام تر ایکٹیویٹیز کی مانیٹرنگ کرتے ہوئے ان کو کنوینس الاؤنس کی فراہمی کا عمل ممکن کیا جائے گا۔ اساتذہ تنظیموں کی جانب سے بھی محکمہ تعلیم کے اس فیصلے کو سراہا گیا اور امید کا اظہار کیا گیا کہ کنوینس الاؤنس کی فراہمی کا عمل جلد مکمل کیا جائے گا۔ کئی ماہ سے رکے کنوینس الاؤنس کی فراہمی شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ اویس اس تفصیل کے حوالے سے۔